صفدر فیملی کے بچوں کے گھر ہی الگ نہیں ہوئے بلکہ ان کے اب دل بھی الگ ہو گئے، ان کے ارادے بھی الگ ہو گئے ہیں، ان کی قربانیاں بھی ایک دوسرے سے اب الگ ہو گئی ہیں۔ چلو قربانی تو پہلے بھی الگ الگ ہی کبھی نہ کبھی کر لیتے تھے، لیکن اب تو ایک دوسرے کے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ لوگوں نے آڑے ہاتھ لے لیا ماں صفدر کو۔ ماں صفدر کو ان کی قربانی کے جانور کا اچانک سے ملنا اور بائی چانس ملنا، اس کو لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ دوسری جانب کل مدرس ڈے والے ولاگ میں ایک چھوٹے بچے نے اپنی ماں کو آئینہ دکھا دیا، یعنی صبا کو ان کے بیٹے باسل نے آئینہ دکھایا، اور وہ آئینہ میں کہتی ہوں بالکل صحیح دکھایا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ماں صفدر کو ان کی قربانی کے جانور کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک ان کی قربانی کو قبول کرے۔ بات جو ہے یہاں پر ہے الگ جانے پر، کہ بھائی جو ہیں سارے ہی اب الگ الگ ہو چکے ہیں، نہ صرف ان کے گھر الگ ہوئے ہیں بلکہ اب ان کی قربانیوں کے طریقہ کار بھی الگ ہو گئے ہیں۔ کوئی گائے لے رہا ہے، کوئی بکرا لے رہا ہے، کوئی اپنی استطاعت کے اکارڈنگ بکرا لے رہا ہے۔ اب جو ماذ ہے اس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے پاپا کو تو لے گئے، اپنے بھیا کو بھی لے جاتے، انہیں بڑا شوق ہے یہ جانور وغیرہ دیکھنے کا، تو تم اس دفعہ اکیلے گئے ہو، بھیا کو بھی لے جاتے۔ جب تم دوبارہ چیک لینے کے لیے آئے تھے تو اپنے بھیا کو بھی ساتھ لے کے جاتے، جبکہ اس نے یہ بات ویڈیو میں بولی کہ میں بھیا کو بھی لے کر جاؤں گا، مگر بھیا کو نہیں لے کر گیا۔ تو دوستو پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صرف ماں صفدر ہی نہیں بلکہ اب تینوں بھائیوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہے۔ صرف اس میں ماں صفدر نہیں کہ وہ اکیلا گیا، بلکہ اس میں اب اگر دیکھا جائے تو شاذ بھی اپنی وائف یسرا کو لے کر گیا قربانی کا بکرا لینے۔ دوسری جانب اب جو مینڈس ہے یعنی حسین، وہ بھی اپنی بیوی مومنہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ مومنہ کو ایسا بکرا پسند ہے، میں ویسا ہی بکرا لوں گا۔ تو اب اس میں میرے خیال میں شاید ہی ماں صفدر کی کوئی غلطی ہو، لیکن غلطی یہاں پہ تھوڑی سی اگر ہے ماں صفدر کی تو وہ یہ کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا۔ ماں صفدر گائے ہی لینے گیا تھا، اب اس کو ایک سین دینا تھا ایسا کہ جس میں کسی فیملی ممبر کو ناراضگی بھی نہ ہو اور وہ اپنا کام بھی اکیلے کر کے آ جائے۔ بکرا تو ایک چھوٹا سا جانور ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنا لوگوں کو ہوتا نہیں ہے کہ بھائی سب چلو دیکھو یہ وہ۔ ہاں آپ کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ، آپ کوئی 2-3 لاکھ کا بکرا لے رہے ہوں تو چلو پھر بھی ہوتا ہے کہ گھر کے 3 مرد جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے گھر میں ماشاء اللہ سے بڑا جو جانور آتا ہے گائیں وغیرہ، تو وہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا سارے بھائی مل کے باپ مل کے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب آپ یہاں پہ میں جو اتنی بڑی بات بول رہی ہوں کہ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا، وہ اس لیے تھا، میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ اگر تو ماذ واقعی ہی وہ فرائز کھانے کے لیے جا رہا ہوتا تو اپنی وائف صبا کو لازمی لے کے جاتا، کیونکہ صبا ہر جگہ جاتی ہے اور کھانے والی جگہوں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صبا سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوتی ہے۔ جب ماذ نے یہ کہا کہ میں فرائز کھانے جا رہا ہوں، تب صبا نے کہا کہ آتے ہوئے میرے لیے بھی فلانی چیز لے کر آ جانا، لیکن وہ ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ چاہتی تو کہتی بھئی میں بھی ساتھ چلوں گی، میں بھی وہ فرائز کھاؤں گی، لیکن نہیں گئی۔ تو اس کے پیچھے کیا تھا کہ وہ صرف فرائز کھانے اپنے دونوں گھر کے ہیلپرز کو، آصف بھائی اور عبداللہ کو لے کر نہیں چاہتا، بلکہ وہ گیا ہی اس لیے تھا وہاں پہ، اس کو پتہ تھا کہ بھئی وہاں پہ فلانا کوئی ہے جو ہوتے ہیں جگہ فارم وغیرہ، وہاں پہ یہ مجھے گائے مل رہی ہے، اتنے کی مل رہی ہے، سارا کچھ اس کو پہلے سے پتہ تھا۔ وہ وہاں گیا اور جو بھی تھا وہ ڈیسائیڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آیا، اس نے اپنے والد کو کال کی، والد صاحب فٹافٹ تیار ہوئے اور وہ وہاں پہنچے اور اس کا سودا ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو صبا کا جو اترا چہرہ تھا، صبا جو ہے ماننے کو تیار نہیں تھی، اور صبا نے جو ایک بات بولی نا، تو لوگوں نے کہا کہ صبا کی یہ پریشانی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور صبا نے بہت ہی کس مطلب سے یہ بات بولی ہے کہ ہاں آپ جانور لے آؤ اور لا کے آپ نیچے کھڑا کر دو، جبکہ ماذ نے 2 بار یہ بات کلیئر کی ہے کہ پاپا کے گھر کے نیچے جب ٹینٹ لگیں گے تو تب ہی میں جانور لاؤں گا، ابھی ٹینٹ نہیں لگا تو میں ابھی نہیں لا رہا۔ لیکن صبا نے اپنے دل کی بات بول دی، صبا نہیں چاہتی کہ اب یہ جانور جو ان کے پیسوں سے آیا ہے وہ پاپا کے گھر کے ٹینٹ کے نیچے کھڑا ہو۔ یہ پریشانی صبا کے چہرے پہ تھی۔ دوسری طرف آج کے ولاگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ خالہ جین ننیہال آیا ہوا تھا باسل کا، تو لوگوں نے ایک دم سے کہا
کہ ماں کی ضرورت تمہیں صرف اور صرف جو تھی اپنی بیوی کا جو چلہ گزروانے کے لیے، اپنے بچے کی مالش کروانے کے لیے تب تک ہی تھا۔ اس کے بعد تو اب اماں جو ہیں بہت ہی مخصوص موقع پہ یاد آتی ہیں، مطلب کنٹینٹ بنانا تھا مدر ڈے تو یاد آئیں، پھر کوئی کام ہوتا ہے تو ماں جی یاد آ جاتی ہیں، یہ بیچاری خود ہی آ جاتی ہیں کبھی، تو پھر ان کو تھوڑا بہت اسپیشل کروا دیا جاتا ہے۔ ورنہ ماں اب کیوں اتنا نہیں آتی، یا ماں کو اتنا کیوں نہیں بلایا جاتا، کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اب ننھیال باسل کا کیوں زیادہ آیا ہوا تھا؟ جب بیٹی چلے میں تھی تب یہ بہنیں جو ہر دوسرے دن آ جاتی ہیں، اس وقت کیوں نہیں آتی تھی صبا کے پاس؟ اس وقت وہ آ کے کھانا کیوں نہیں بناتی تھی؟ وہ آ کے اپنے بھانجے کو کیوں نہیں سنبھالتی تھی؟ اب جو ہے نانی ہاؤس نانی ہاؤس نانی ہاؤس چل رہا ہے، تو اس ٹائم پہ بھی نانی ہاؤس ہوتا تو پھر لوگ کہتے کہ واقعی ہی جو ننھیال کا فرض ہے وہ ننھیال نے ادا کیا، یہاں پہ دادی کو زحمت نہیں دی۔ لیکن بیچاری دادی جو ہے اپنا گھر بھی دیکھتی تھیں، وہ یہاں بھی آتی تھیں، وہ مالش بھی کرتی تھی، اس وقت یہ نینی مالش کرنے والی کیوں نہیں ملی؟ سوچنے والی بات ہے۔ اکثر جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے تو وہ مالشی جو خواتین ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں، ان کو ہائر کرتی ہیں، اپنے بچوں کی مالش وغیرہ کرواتی ہیں۔ دادی کو اتنی زحمت کیوں دی جا رہی تھی؟ جب ماس اپنی بیوی کو کھانا بنانے کے لیے اتنی زحمت نہیں دیتا، کل میں ہنس رہی تھی مدر ڈے پہ جب وہ بریانی بنا رہی تھی اور ماس اس طرح سے پریٹینڈ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ عورت کون سا انوکھا کام کر رہی ہے، مطلب گرمی میں تم بریانی کیسے بنا رہی ہو، مجھے تو سلوٹ ہے، میں تو اے سی میں بیٹھا ہوں۔ تو بھائی ماس، بیٹا ماس، جو واقعی ہی جینین جو گھر کی ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، وہ نہ سردی دیکھتی ہے نہ گرمی دیکھتی ہے، ان کا کام ہے اپنی فیملی کے لیے کھانا بنانا، چاہے وہ کتنا مرضی امیر ہی کیوں نہ ہو، وہ پیسے والی کیوں نہ ہو۔ جو اپنی فیملی کو اپنے ہاتھ سے بنا کے کھانا دینے میں خوشی ہوتی ہے نا، عورت مطمئن ہوتی ہے، وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی، چاہے آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، عورت دل سے اپنی خوشی سے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے۔ جو واقعی ہی جن کی نیت ہوتی ہے نا، اب آپ اپنی بھابھی کو ہی دیکھ لیں، آپ ہم عورتوں کو مت دیکھیں، آپ یسریٰ کو دیکھیں کہ اتنا پیسہ اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، وہ بھی تو بنا رہی ہے کھانا۔ تو یہاں پہ پھر اب مدر ڈے پہ جب بات آ ہی گئی ہے تو کرتے ہیں مدر ڈے پہ بات، کہ جناب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ مطلب ماں پہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن بچے نے، ایک چھوٹے بچے نے، میں کہتی ہوں لو یو ہو گیا باسل آپ پہ، کہ وہ بچے نے اتنی سچی بات کر دی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بکے میں مما کو نہیں بلکہ ممی کو دوں گا، یعنی ماں کی مدر کو دوں گا، اپنی دادی کو دوں گا، مجھے مما کو نہیں دینا۔ اتنی بڑی یعنی بات ہو گئی ہے صبا کے لیے کہ اس کی اولاد اس کو بکے نہیں دینا چاہ رہی، کیونکہ میں نے آپ کو کل ایک بات بولی تھی پرسوں کہ پیدا کرنے والی سے بڑی ماں پالنے والی ہوتی ہے۔ اب وہ پالنے والی آپ کی گھر کی ملازمہ ہو، آپ کی دادی ہو، آپ کی نانی ہو، پھپھی ہو، خالہ ہو، جو بھی ہو، اولاد جو ہوتی ہے نا اس کا پھر زیادہ جو جستجو ہے نا وہ اس عورت کی طرف چلی جاتی ہے، اس کی زیادہ جو پریورٹی پہ نا وہ عورت آ جاتی ہے ماں سے زیادہ۔ تو باسل نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اگر اس جگہ پہ کامل بھی اتنا بڑا ہوتا تو جو آج کامل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ خاتون باہر جانے میں اتنی خوش ہیں، گھومنے پھرنے میں اتنی خوش ہیں کہ وہ اپنے ننھے منھے، چاہے وہ مدر فیڈ پہ نہ بھی ہو، مگر وہ اس وقت میں اپنی ماں کو مانگتا ہے، اپنی ماں کی پیار کو مانگتا ہے، تو اس کو اپنے لمس سے جدا کر رہی ہے، اپنے دل سے، اپنے ایک احساس سے اس کو دور کر رہی ہے، اتنا حوصلہ ہے، تو پھر کیسے باسل کہے گا کہ میں مما کو دوں گا؟ پھر تو وہ دادی کو دے گا کہ دادی واقعی ہی جس طریقے سے اپنی تمام اولادوں کو پیار کرتی ہیں، وہ ایک کو نہیں، وہ شاذ کے بچے سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، شاذ سے کرتی ہیں، سب باقی بچوں سے بھی کرتی ہیں، تو اس نے بھی وہی دے گا کہ اصل ماں تو یہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے صبا جواب ہے۔ اگر اب بھی آپ نے نہیں سیکھا ایک بچے کی بات سے، تو پھر کہتے ہیں نا وقت گزر جائے گا، پھر وہ وقت گزرا ہوا ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ماز نے یہ سارا کچھ پری پلان کیا تھا، کوئی وہ فرائز کھانے نہیں گیا تھا، وہ پہلے سے پلانڈ تھا۔ لوگوں نے یہاں پہ ایک سوال کیا کہ والد صاحب ہمیشہ ماز کے ساتھ جانے یا ان کے گھر جانے میں بہت خوش رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ شاذ اور حسین سے دور رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھائی وہی والی بات ہے آخر میں جاتے ہوئے کہ جہاں پیسہ ہوتا ہے اب انسان وہیں زیادہ جھکتا ہے نا۔ لیکن اگر آنیسٹ بات کروں تو فریحہ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں ماس کے پاس ہی اب جھکوں، جبکہ اس کو وہاں ویلیو نہیں دی جاتی، اس کو جہاں ویلیو دی جاتی ہے وہ وہیں زیادہ اب جاتی ہے، مطلب کہ مومنہ اور حسین کے ساتھ، اور کبھی کبھی یسریٰ کے پاس بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت کم ہی وہ ماس کے گھر آتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پیار آپ کو ملے گا آپ وہیں جاؤ گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی طرف جھکتے ہیں۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔